अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूवर्स, आज के टॉपिक्स आपसे शेयर करूंगा। एक तो जो हमारी प्रॉब्लम चल रही है दहशत गर्दी की, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इस वक्त वही है जिसको हुकूमत जो है कंटेन करने में और उसको कू करने में नाकाम नज़र आ रही है। बलूचिस्तान के हालात जो है लास्ट संडे के बाद ज़ाहिर है कि वो बहुत अफसोसनाक जो सूरत हाल है, लेकिन उसको जो है हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक बयान जो दिया है उसका जो है मेरे ख्याल में उसके ऊपर बड़ा मस्का खेज़ और बचकाना बयान दिया है। उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान के हालात तो एक ऐसा जो ठीक कर सकता है, जिसके जवाब में साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच ने कहा है कि मोहसिन नकवी का जो बयान है वो बचकाना ही नहीं है, बल्कि उनको बलूचिस्तान के हालात से बिल्कुल आगाही नहीं है और वो वाकफ़ ही नहीं है। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि इस हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि इस किस्म का शख्स जो है वो वज़ीर दाखिला है जिसको बलूचिस्तान के जो मरूजी हालात हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उनसे आगाही नहीं है। आज हम डिस्कस करेंगे कि बलूचिस्तान के बदतरीन जो हालात नज़र आ रहे हैं हमें, इनका हल क्या है सॉरी। और उसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या मुल्क में जो दहशत गर्दी हो रही है इसमें अवाम का इनटेक कितना इसको रोकने में होना चाहिए या हो सकता है, और इसमें जो अवामी मैंडेट है उसका कितने नंबर हैं। अगर वो मैंडेट आपका जो है अवाम की गवर्नमेंट्स हों, जैसे कि जमहूरियत में कहा जाता है कि अवाम के लिए, अवाम के ज़रिए, अवाम की हुकूमत, अगर वो हुकूमतें हों चारों सूबों में, सिर्फ एक सूबे की बात नहीं मैं कर रहा, किसी भी रियासत के किसी भी इकाई में, तो उससे क्या दहशत गर्दी को रोकने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा आज एक और बयान आया है साबिक़ गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर का, जो अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, नून लीग छोड़ दी है उन्होंने कहा जी जैसी हुकूमत अब नून लीग ने ली है, अगर ऐसी ही हुकूमत लेनी थी तो फिर 2016, 17, 18 में क्यों ना ली, फिर क्यों डैन लीग्स किए और दूसरे मामला किए। और इसके साथ उन्होंने एक और जो है स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा जी नून लीग का सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जब आप पावर पॉलिटिक्स करते हैं तो उसके बाद सियासत में आपका कोई मुकाम नहीं रह जाता। यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में इसका फैसला जो है अवाम का और मुलाजमीन जो जिनको वहाँ पे काम करते थे, ये कितना नुकसान है, क्योंकि सब्सिडाइज करते थे वहाँ से कुछ चीज़ें जो अवाम को शायद सस्ती मिलती थी, तो उसको बंद करने का फैसला किया वफाकी हुकूमत ने। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि क्या तहरीके इंसाफ 8 सितंबर को जलसा कर पाएगी, और क्या तहरीके इंसाफ जो है एहतजाज की सियासत में नाकाम है। बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि अब तक जो है वो एहतजाज प्रोटेस्ट की सियासत में नाकाम है, क्योंकि माजी में हमने देखा कि जो इमरान खान के जलसे, बहुत बड़े बड़े जलसे उन्होंने किए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद कि एक तो इनको इजाज़त नहीं मिलती है हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, और दूसरा उनका जो वर्कर है वो 8 फरवरी के बाद जलसों के लिए बाहर नहीं नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक रिपोर्ट जो है, मुतालबा है ह्यूमन राइट्स कमीशन की, उन्होंने इमरान खान और साथियों को गैर कानूनी हिरासत, जो उनको हिरासत में रखा है, उन्होंने कहा है कि जी उनके इलामिये में ये कहा गया है, मुतालबे में ये कहा गया है कि खान को और उनके साथियों को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है और इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए, और उनके चलाए गए मुकदमात इंसानी हकूक़ के आलमी इलामिया के ख़िलाफ़ हैं, और जबरी रियासत और इंसानी हकूक़ को पामाल करने वालों को करारदाद की ख़िलाफ़ कार्रवाई की करारदाद उन्होंने पेश की है। ऐसी करारदादें आती रहती हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी करता है। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी हुई थी, आई वाज इन 7th क्लास, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल उस वक्त भी जो है वो बहुत अपीलें करती थी, बहुत करारदादें लेके आती थी। लेकिन ये थर्ड वर्ल्ड की सियासत ऐसी है कि इसमें जो होना होता है वो होके रहता है। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। मुनीर अहमद भट्टी साहब है, भट्ट साहब वेलकम टू द शो, और मलिक सलमान साहब मेरे साथ हैं। सलमान साहब वेलकम टू द शो। भट्टी साहब आपसे शुरू करते हैं जी। ये मोहसिन नकवी साहब ने क्या बयान दे दिया वज़ीर दाखिला साहब ने, उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान के हालात एक ऐसे जो ठीक कर सकता है, और इसके ऊपर तो बड़ा शोर पड़ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वाकई मोहसिन नकवी साहब ने जो बयान दिया है वाकई बचकाना है। मोहसिन नकवी साहब
نہ عوام میں گئے، نہ کسی فورس کی نوکری کی، نہ انہیں کسی قسم کا کوئی ایکسپیرینس ہے، تو اب خلائی مخلوق کی مدد شامل ہوئی اور صاحب بہادر 2 وزارتیں لے کے بیٹھ گئے جو بہت امپارٹنٹ ہیں، اور یہی ان کے لا علمی کی وجہ سے جو ہمارے ہاں کرکٹ کا بیڑا غرق ہو گیا اور اس پہ یہ ٹائم نہیں دے سکے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایسے نااہل آدمی کو آپ بٹھا دیتے ہیں، تو اب کرکٹ میں اس بندے کو لائیں جس بندے کا کوئی ہاتھ ہے، کرکٹ جانتا ہے، اس نے کوئی میچ کھیلے ہوں، دنیا دیکھی ہو۔ اب میرے جیسے بندے کو اٹھا کے آپ لگا دیں گے تو پھر اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب جو نا وہ نہ تو کرکٹ کے ڈپارٹمنٹ سے کچھ کر سکے اور نہ ہی وزارت داخلہ کے لیے کوئی کچھ کریں گے۔ جی ملک صاحب، واقعی بلوچستان کے حالات کا بالکل پتہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں کیا حالات ہیں۔ ایک اگر ایس ایچ او اگر ایسا کر سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کو ایس ایچ او بنا کے وہاں پہ لگا دیا جائے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کتنے بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ ان کو ایس ایچ او بنا کے لگا دیا جائے۔ جی ملک صاحب، اس بیان پہ کیا کہتے ہیں ہمارے وزیر داخلہ؟ بہت امیچور سی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کی وجہ جیسے ہمارے بٹی صاحب نے بتایا ہے کہ ان کی کوئی سیاسی ٹریننگ نہیں ہے، ان کو ایسے ہی پینیٹریٹ کیا گیا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی، انہوں نے محسن نقوی کو لگا دیا ہے، اور محسن نقوی نہ سیاست کو جانتے ہیں، نہ زمینی حقائق بلوچستان کو سے واقف ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور ایسی امیچور سٹیٹمنٹ ایک جو آپ کا فیڈرل منسٹر ہے وہ دے گا تو دنیا کیا کہے گی، انٹرنیشنل میڈیا کیا کہے گا، جب ساری دنیا افسوس کر رہی ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور وہاں پہ ایک بہت امیچور بچگانہ سی سٹیٹمنٹ دے کے انہوں نے اپنے آپ کو شو کیا کہ جیسے وہ کسی پلے گروپ میں بیٹھ کے بچوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں۔ نہیں ویسے وہ دیکھیں نا، ایک چینل تو چلاتے رہے ہیں، بڑے عرصے سے چلا رہے ہیں ہماری۔ سر چینل کو چلانا علیحدہ چیز ہے، اب آپ کہیں گے جو چینل چلا رہا ہے وہ آپ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی بہتر کر دے گا، وہ فارن افیئرس کو بھی بہتر کر دے گا، وہ پاکستان کے اندرونی جو حالات ہیں ان کو بھی بہتر کر دے گا، پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو بھی بہتر کر دے گا۔ آپ نے دیکھا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیا حال ہے، لیکن آپ کو اس پہ بھی ایس ایچ او لگا دیں، ایس ایچ او ہی ہمارے پولیس کے جو افسران ہیں۔ لیکن ملک صاحب، ایک چینل کے اندر ہر قسم کا رپورٹر تو ہوتا ہے نا۔ سر رپورٹنگ کرنا از سم تھنگ ڈفرینٹ۔ آپ رپورٹنگ کرنے سے جب آپ ایک پوسٹ پہ ہو، آپ کو ایڈوائزز بھی ملتے ہیں، آپ کے ایڈوائزرز بھی ہوتے ہیں، آپ بریفنگز بھی لیتے ہو، تو جب آپ بریف لے رہے ہوتے ہو 21 گریڈ کا سیکٹری لیول کے لوگ آپ کو بریف کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کی بات تو سنیں نا، آپ ان پہ ایس ایچ او کی طرح بہیو نہ کریں۔ آپ ایک فیڈرل منسٹر ہیں، آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو تو پھر آپ ایگری کرتے ہیں کہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبد المالک بلوچ صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ان کو تو حالات سے آگاہی نہیں ہے جو سر بلوچستان بالکل میں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے صحیح کہا کہ جو بلوچستان کی اگر سیٹس ہیں وہ عوامی لوگوں کو دی جاتی، یہ جو حالات ہیں وہ عوام کے چنے ہوئے نمائندے ہی اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے کہ اس کو ہم کسی طاقت ڈھونس یا ایس ایچ او آئی جی پنجاب اس کو کر لے۔ اگر اس طرح چینج ہو گیا جی وہاں پہ، اگر چینج کرنا ہے تو آپ نے یہ کچے کے علاقے میں کیوں نہیں ایس ایچ اوز ڈپیوٹ کیے؟ اس پہ بات کرتے ہیں جی۔ مجھے جوائن کیا ہے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان غوث بخش بارودعی صاحب نے۔ بارودعی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو لاسٹ سنڈے کو ہم نے دیکھا کہ ہم بالکل پنجابی بلوچی سندھی کی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن 40 سے زیادہ جو پاکستانی ہیں ان کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا، بسوں سے اتار کے مارا گیا، پل توڑ دیے گئے، اور ایک دن میں 40 سے زیادہ لوگوں کا قتل عام ہوا۔ آپ ان حالات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا سد باب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کن لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا، یا پھر اس کا حل صرف طاقت کا استعمال ہے؟ غریب پنجابی بلوچستان اندر ہے وہ بھی پاکستان اور دوسرے آپ کی آواز میں پرابلم آ رہی ہے، پروڈیوسر صاحب سے میں کہتا ہوں کہ آپ کو دوبارہ سے لائن پہ لیں، کیونکہ ہمارے ویورز میں خود سن نہیں پا رہے ہیں آپ کو۔ بڑے صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کا حل آپ کو بلوچستان کے حالات کا کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ آئی اسٹل ریممبر کہ 2010-11 میں ایک تو وہ وقت تھا کہ عالمی طاقتوں کا پلے گراؤنڈ تھا بلوچستان، اور یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ سیپریشن جو ہے کسی لمحے بھی ہو جائے گی،
لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ پولیٹیکل ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے وہاں پہ کام کیا. لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایس ایچ او کا بیان تھا میرے خیال میں یہ ایک سمبولک بیان تھا اور ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم طاقت کے استعمال سے ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں حالات. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا علاقہ بہت اہمیت کا حامل ہے. میں گوادر میں 1 سال سرو کر کے آیا ہوں. گوادر کے لوگ بہت اچھے ہیں اور یہ ساحلی پٹی وغیرہ جو ارماڑا اور پسنی اور اس کے بعد گوادر اور اس کے بعد سنسٹر اور جیونی وغیرہ، یہ لوگ بہت اچھے ہیں، وفادار ہیں اور پاکستان کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ ہیں. چند ایک لوگ ہیں جن کا تعلق BLA سے ہے، وہ نفرت کرتے ہیں پنجابیوں سے. یہ بات بالکل صحیح ہے اور یہ واجہ بھی بتائیں گے کہ یہ بات جو میں نے آبزرو کی 1 سال میں رہ کے وہاں پہ، نفرت کرتے ہیں BLA والے. اور وہ لیکن وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو مطلب ہم انہیں تو وہ سیریسلی نہیں لے سکتے کیونکہ وہ تو پاکستانی بھی جو ہے کہلانا پسند نہیں کرتے نا جی اپنے آپ کو. دیکھیں جی، یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ انہوں نے بسوں سے اتار کے ایک مین شہر ہے. میں جس زمانے میں جاتا تھا تو وہاں پہ روڈ نہیں تھے 2001-2002 میں، تو بسوں سے اتار کے پنجاب کے شناختی کارڈ دیکھ کے انہیں سرعام کر قتل کرنا، یہ صرف ایک سازش ہے پاکستان کے خلاف. یہ تو پھر یہ تو یہ رام موساد کی سازش ہے نا جی. بالکل ہے. پاکستان جیسے گوادر ہے ہمارا، یہ ساحلی پٹی جو ہے یہ غیر محفوظ ہے اور یہاں پہ فورسز بہت کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے دبئی سے، مسقط سے اور دوسرے علاقوں سے، ایران سے اور افغانستان سے پٹی لگتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ آتے ہیں اور ہماری مخالف ایجنسیاں وہاں پہ پینیٹریٹ کرتی ہیں اور اس کا نقصان جو ہے نا وہ بلوچوں کو، سیدھے سادھے لوگ ہیں، ان کو آکوپائی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہیں یوز کرتے ہیں پاکستان کے خلاف. آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچ جو عوام ہیں ان کو ایک تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے جو کہ 77 سال میں وہ نہیں ہو سکتے، ان کو بیسک جو ہے نیسیسٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے اور ان کو انگیج بھی کرنا پڑے گا اس سارے جو دہشت گردی کا عمل ہے اس کو روکنے کے لیے. بالکل کرنا چاہیے جی. بلوچستان بڑا پیارا صوبہ ہے، بہت خوبصورت لوگ ہیں وہاں کے، لیکن سہولتیں نہیں ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. رائٹ. ملک صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ حالات تو ظاہر ہے وہاں پہ خراب ہیں، بڑا زرخیز ہے، منرلز وہاں پہ ہیں اور لبریشن BLA اور یہ وہ جو ہیں، یہ ظاہر ہے کہ عالمی طاقتوں کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں. اس لیے یہ رام موساد بڑا ایکٹیو ہے وہاں پہ پچھلے 15-20 سال سے. اور گوادر جو ہے میرے خیال میں کافی حد تک ان کو کامیابی ملی ہے کہ چاہ بہار جو ہے اس کے سے افغانستان کو بھی اس میں آن بورڈ کر دیا گیا ہے سی پیک کے ساتھ، ایران بھی ہو گیا اور اسی طرح انڈیا بھی ہو جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نقصان ہوا ہے ہمارا گوادر کا، یہ جو ہے اس کو کیسے مطلب ٹیکل کیسے کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ محسن نقوی نے میرے خیال میں سمبولک بیان دیا ہے کہ بائی فورس ہم کریں گے، اور میرے خیال میں دنیا میں کوئی بھی جو ایسا معاملہ ہے بائی فورس حل آپ نہیں کر سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ بائی فورس نہیں ہو سکتا. اس کو آن ٹیبل لے کے آنا چاہیے. جو محرومیاں بلوچستان کے لوگوں کو ہیں ان کو ہمیں دور کرنا چاہیے اور اس کے لیے ایک پورا لے آؤٹ آپ کو پلان بنانا چاہیے اور ان کو ٹیبل پہ ڈائلاگ کے ساتھ لے کے آنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے لیے المیہ کی بات یہ ہے کہ جب کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اب یہ کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا. اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کرتے ہیں. مطلب 77 سال سے پاکستان کا وہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. وہاں پہ منرلز ہیں، وہاں پہ ہمارے بہت سے ریسورسز ہیں، مگر ہم جو نے اس کی پوزیشن ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. جی ہم نے اس کو اگنور کیا ہوا ہے. اس کو کیوں اگنور کیا ہے؟ آپ کے بہت سے سیاستدان آئے ہیں اور اس کو ہمیں ان کے جو مقامی لوگ ہیں جو سیاسی طور پہ مضبوط ہیں ان کو مضبوط کر کے ان سے ٹیبل ٹاک کر کے ان سے ڈائلاگ کر کے نا ان کی محرومیوں کو دور کرنا چاہیے. ان کو اگنور بالکل نہیں کرنا چاہیے. وہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں ایک بہت کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ رہے ہیں آپ 1 سال، تو آپ نے سرداروں کو کیسا پایا؟ کیونکہ ہماری جو آبزرویشن ہے اب تک کی کہ 77 سال میں جو بھی گورنمنٹ آئی ہے، مطلب اس بات کی تفریق کیے بغیر کہ وہ کس کی گورنمنٹ تھی، وہ وہاں پہ جو اسپیشل فنڈ دیا جاتا ہے، اسپیشل پیکج دیا جاتا ہے، وہ سرداروں کو دیا جاتا ہے اور اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ عوام تک نہیں پہنچتا. بالکل جی اسی طرح ہے. وہاں پہ جتنے وڈیرے ہیں انہیں واجہ کہتے ہیں، ہم یہاں پہ چودھری کہتے ہیں، وہاں پہ واجہ کہتے ہیں. اور جو واجہ حضرات ہیں
آپ نے شاید سنا ہوگا کہ وہاں پہ 90% لوگ غریب ہیں، 5% لوگ تھوڑا بہت جن کی کوئی بوٹ وغیرہ چلتی ہیں، اور 5% وہ ہیں جو جن کے اچھے خاصے کاروبار ہیں، جن کی سمگلنگ ہے اور کاروبار دوسرے ہیں، تو وہ لوگ ہیں جی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب جب انہوں نے گئے تھے گوادر، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سکول بنا کے دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ واجہ ہمیں سکول کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کشتی بنا کے دو، ہمیں ایک چھوٹی چھوٹی کشتیاں دو، ناؤ دو، ہم جائے گا سمندر میں، جائے گا وہاں پہ مچھلیاں پکڑے گا، باہر آ کے فروخت کرے گا، اپنے بچے پالے گا، پڑھائی کدھر ہوگا؟ تو ان وڈیروں نے ان غربا کے اندر جو نارمل حالات کے لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ پاکستان کے لوگ، اسلام آباد کے لوگ بلوچستان کو محروم رکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کو بلوچستان کو فنڈ نہیں دیتے، حالانکہ یہ سراسر غلط بات ہے۔ وہاں پہ جس جگہ بھی جلسہ ہوتا ہے تو وڈیرے اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان محرومیوں کا شکار ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو اس قسم کے نعرے لگا کے پاکستان کے خلاف جب وہ تقریریں کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں دیتا، جس کی وجہ سے چند ایک لوگ جو وہ ان کی باتوں پہ لگتے ہیں اور آ کے پھر اس وہ اغیار کے ہاتھوں میں چڑھ جاتے ہیں نا جی، اغیار کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، اور وہاں پہ ایجنسیاں مختلف ہیں جو وہاں پہ سورس بہت ہیں، کشتیوں سے وہاں پہ آتے ہیں، کوسٹ گارڈ بھلے ہے لیکن وہاں پہ اتنی کوسٹ گارڈ نہیں ہے، جو بھی غلط کام ہوتا ہے وہ اسی کے تھرو ہوتا ہے۔ اب اللہ کرے وہاں پہ سی پیک بن رہا ہے تو یہ پاکستان میں بہت اچھی بات ہے، اور پاکستان کی اکانومی اس سے مضبوط ہوگی، دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہم لا اینڈ آرڈر وہاں پہ مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں۔ مجھے مختصر جواب ملک صاحب دے دیجئے، عوام کی ڈیولپمنٹ سے کتنا تعلق ہے بلوچستان میں؟ کیونکہ 70 سال میں جیسے یہ کہہ رہے ہیں، ہم نے بھی آبزرو کیا کہ وہاں پر عوام کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا لو لیول کے اوپر، اور جو فنڈنگ ہوتی ہے اس میں سرداری سسٹم ہے وہاں پہ۔ اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ ان سرداروں نے آپٹ کیا تھا پاکستان کے ساتھ دینے کے لیے، ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی ہوا تھا قائد اعظم کا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عوام کو ایجوکیشن اور ان کو اس کے علاوہ ان کو روزگار مل جائے اور ان کو جو ہے وہاں پر جو ہے ہیلتھ کی فیسیلیٹیز مل جائیں تو یہ جو معاملات وہاں رک سکتے ہیں؟ سر بالکل، اگر ان کو کاشف بھائی اگر ان کو بنیادی سہولتیں دی جائیں ان لوگوں کو جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو ایجوکیشن اویئرنیس دی جائے، ان کو تعلیم دی جائے، ان کو صحت کی فیسیلیٹیز دی جائیں، تو ان کے اندر سے احساس محرومی کم ہو جائے گا۔ اور جب یہ ان کو چیزیں نہیں ملتی ہیں تو وہ احساس محرومی ہوتی ہے، تعلیم کی جب کمی اور وہ پھر بھٹک جاتے ہیں۔ بارودی صاحب نے مجھے دوبارہ جوائن کیا۔ بارودی صاحب کین یو ہیئر می ناؤ؟ جی جی آئیے جی آپ۔ بارودی صاحب مجھے بتائیں اصل مسئلہ کیا ہے یہ بلوچستان میں ہو رہا ہے؟ آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھی، ذرا مختصراً بتا دیجئے۔ یہ محسن نقوی نے جو بیان دیا وزیر داخلہ نے، کیا یہ سمبولک تھا کہ واقعی ان کو حالات سے آگاہی نہیں ہے؟ بات تو سمبولک ہی تھی، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آئی، عقل ان کو شاید نہیں ہے، وہ جو ہے نا چھوٹی سی آگ کے اوپر یا انگاروں کے اوپر پیٹرول چھڑک رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے، طاقت کی بات وہ کر رہے تھے، اور میں نے ابھی ایک دوست سے بات کرتے ہوئے کہا تھا ان کو کہ محسن نقوی صاحب خود تو ایک سپاہی کی مار نہیں ہے جی، اور پھر وہ بلوچستان جیسے علاقے کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایس ایچ او کی مار نہیں ہے۔ یہاں بلوچستان کے لوگوں نے بلوچستان میں جتنے آپریشن ہوئے تو مار کھاتے رہے ہیں، کسی کو مار کیا بنا نہیں سکتے۔ یہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ یہ کبھی چیف منسٹر بنتے کیئر ٹیکر تو 3 مہینے کے بجائے جو ہے نا 4 گزارتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پی سی بی کے جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں، چیئرمین بنتے ہیں، پی سی بی کے چیئرمین کے ساتھ ساتھ پھر دوبارہ جو ہے انٹیریئر منسٹر بھی بنائے جاتے ہیں۔ پتہ سو مچ تھنگ، خوش قسمت آدمی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے تھا۔ اگر ان میں تھوڑی سی بھی سیاسی عقل ہوتی تو یہ بات نہیں کرتے۔ زور سے کسی چیز کو آپ منا نہیں سکتے، پرووک کروا رہے ہیں اور لوگوں کو بھی کہ وہ بھی کیا کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔ 2013 میں کاشف بشیر خان صاحب، میں نے ان کو کہا کہ اپنے میاں نواز شریف کو کہا، میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھا، میں نے ان کو کہا کہ جناب ابھی تیسری باری ہے آپ کی، پرائم منسٹر بنیں گے آپ،
تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھوڑ دیجیے, آپ پاکستان کی سوچیں. بلوچستان کے لیے میں نے ان کو بہت کچھ بتایا, لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات. صرف اور صرف یہ کہ یہاں کے لیے وہ کام کریں جو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. موٹر وے یہاں چاہیے تھی, وہاں بنائیں گے تو یہاں پہ موٹر وے نہ صحیح ہائی ویز ہی بنا کے دے دیں. باروزی صاحب یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ اور عوام کو جو ہے فیسیلیٹیٹ نہ کرنا بھی ایک روٹ کاز ہے یہ دہشت گردی کا. یقیناً یہ بالکل یہی بات ہے کہ دیکھیں سی پیک آ گئے یہاں پہ, اس کی مخالفت میں امریکہ بھی تھا, دوسرے لوگ بھی تھے, ادھر کے لوگ بھی تھے. ہمارا گھر جو تھا ان آرڈر نہیں تھا. کاشف بشیر خان سی پیک کے لیے پیسہ آتا ہے اور جو ہے نا وہاں پہ آپ کے اور ٹرین بن جاتی ہے لاہور میں. ہمارا ٹرین کا سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مطلب وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ اپنی مرضی کر رہا ہے. میں نے کہا تھا میاں نواز شریف کو کہا کہ جی آپ لوگوں کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پنجاب جو ہے زیادتی کر رہے ہیں اور قوم پرست پنجابی استعمال کہتے ہیں. پنجابی استعمال کو کہ حقیقت ایسے نہیں ہے. اس طرح کے لوگوں نے آ کے جو نا معاملات خراب کر دیے. میں نے کہا دیا صاحب آپ کی تیسری باری ہے, آپ تیسری باری میں آپ کی توقع مہربانی یہ کریں کہ یہ جام دھو دیں پنجاب کے اوپر سے کہ آپ کیونکہ کر سکتے ہیں. یو آر پنجابی اسٹیبلشمنٹ, پنجابی فلانا یہ باتیں ہوتی تھی. قوم پرستوں کو ہم سنتے تھے بچپن سے, تو ایسے نہیں ہوتا. مکران جو ہے بلوچستان کا سب سے جو ہے تعلیم یافتہ ایریا ہے جی. مکان ڈویژن 77 میں میرے والد جب چیف منسٹر تھے انہوں نے بنایا یہ وہاں کے لیے. وہاں کے لوگ ایجوکیشن کے بھی خلاف نہیں ہے, کسی چیز کے خلاف نہیں ہے. سیاسی ماحول جو ہے پاکستان کا فیڈریشن میں بھی اور صوبوں میں بھی ایک طرح کا ہو گیا ہے. اس کو اگر ٹھیک کر دیں, حقدار کا حق اس کو بغیر مانگے دیں. حقدار کون ہے؟ عوام ہے جی. پنجاب کا آدمی بھی اگر وہ حقدار ہے تو میں بھی حقدار ہوں. اس طرح سے کام کرتے ہیں. یہ پولیٹیکل فیلیور ہے. میں نے بھی کئی بار کہا ہے, آپ سے بھی گپ شپ جو وہاں پہ ہوتی تھی, کہ آپ عوام کو خوش کریں, ان کا حق بغیر ان کو دے دیں تو مزہ ہے جی, سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ کبھی بھی بازو مروڑ کے باروزی صاحب آپ بھی تو ایک نواب ہیں نا جی, ہمارے دوست ہیں باقی بھی. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ نوابی سسٹم نے بلوچستان کو نقصان پہنچایا, عوام کو فیسیلیٹیٹ نہیں ہونے دیا, بیسک جو ان کی نیسیسٹیز ہیں وہ ان تک نہیں پہنچ سکی 77 سال میں. کاشف بشیر خان صاحب, میں آپ سے عرض کروں کہ میں ایک نواب خاندان سے میرا تعلق ہے. تاریخی طور پہ انگریز کے آنے سے پہلے ہم سورن نواب تھے. انگریز نے یہاں پہ کچھ نواب سردار بنا دیے, ان کو ٹائٹل دیا. ہم ٹائٹل نہیں ہے جی, ہم 4-5 سینچری سے ہمارا خاندان اس طرح سے آیا ہے. ہم اب کمزور نواب ہیں. میرا باپ 2 بار چیف منسٹر رہا, 2 بار اسپیکر رہا, میں ریونیو منسٹر رہا, میں چیف منسٹر رہا, آپ کو پتا ہے ابھی تک ایک طرف بیٹھا ہو جی. یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو نا وہ بلو وائٹ سردار بہت سارے تھے, وہ طاقت میں بھی آ گئے, الیکشن میں بھی آ رہے ہیں, وہ دھاندلی بھی ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے. اب کے الیکشن جو ہوئے تو ہوگا آپ کے ساتھ سے, بالکل میں ہوں, مجھے کوئی وہ نہیں ہے, لیکن میں صرف اتنا ہے کہ میں ایک نواب خاندان سے تعلق میرا ہے. باروزی صاحب آپ کے ساتھ باتیں تو بہت کرنے کو دل کر رہا, لیکن I'm running out of time. مجھے یہ بتا دیجئے کہ موجودہ حکومت کو ایک مختصر جواب دے دیجئے کہ موجودہ جو پنجاب کو تو چھوڑ دیجئے, مرکز کی حکومت کو کیسے دیکھتے ہیں, اور آپ کو کتنا عرصہ یہ حکومت چلتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ ہر 2 روز کے بعد آتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جا رہی ہے. یقیناً گورنمنٹ تو نظر نہیں آتی. کاشف بشیر خان, میں ان دنوں میں پچھلے دنوں میں جب یہ حکومت آئی ہے, کراچی سے سبی اور لاہور آباد سے بھی سبی جب آ رہا تھا, جو ماحول تھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس ملک میں جا رہا ہوں. مجھے ایک آصف سا نظر آیا اس گورنمنٹ کی وجہ سے. ایک آصف ہے جو اس ملک کے اوپر پھیلا ہوا ہے. اللہ کرے کہ یہ جن نکل جائے, ورنہ گورنمنٹ بالکل نہیں ہے, کوئی بل نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, عقل نہیں ہے جی. میں لاسٹ میرا ایک کوشچن آپ سے, کیونکہ آپ 2013 میں جب الیکشن ہوئے, یو آر دا چیف منسٹر, کیئر ٹیکر چیف منسٹر آف بلوچستان, کیسے لنک کرتے ہیں پاکستان کے موجودہ سیاسی معاشی حالات کو with the mandate of people?
मैं समझता हूँ कि ये तो मैंडेट नहीं है जी, ये 1947 वाले नहीं है, ये फार्म 47 वाले हैं जी। आज के 1947 वाली आवाम यहाँ पे हुकूमत कर रही होती तो ठीक था, ये फॉर्म 47 वाले हैं। मैं आपसे अर्ज करूँ, ये इलेक्शन जब हो रहे थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बातें चलती थी, तो मैंने कहा खान साहब, मैंने कहा कि जनाब ये इलेक्शन जो होंगे ये मॉन्स्टर इलेक्शन होंगे, ये पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं होंगे। वो देयर इज आई मीन ये आपकी बात सच साबित हो गई बाजरी साहब, बहुत शुक्रिया, क्योंकि इन इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान और गर्दाब में फंस गया। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी जी। इंशाल्लाह, थैंक यू जी। भट्टी साहब कैसे देखते हैं, क्या तरीके इंसाफ 8 सितंबर को जलसा कर पाएगी? क्योंकि हमने देखा है कि 8 फरवरी के बाद मार्क्सिस्ट को बाहर निकालने में नाकाम रहे। उसकी वजह जाहिर है कि या तो फिर उनके बानी जो हैं इमरान खान वो जेल में हैं, या फिर उनकी सेकंड लीडरशिप जो है कंप्रोमाइज्ड है। क्या वजह? देखिए जी, मैं सबसे पहले माजरत के साथ सरदार साहब से ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान का फंड आता है और लाहौर में मेट्रो बन जाती है। ऐसी बात नहीं है सरदार साहब, बलूचिस्तान में भी बहुत फंड आता है जो उनका अपना हिस्सा होता है, वो सरदारों को चला जाता है। हाँ, वो सरदार हजरात। लेकिन ये बात तो ठीक है कि वो सी पैक का यहाँ पे लगाया गया। बलूचिस्तान का पैसा पंजाब में नहीं लगता। नहीं बट साहब, कुछ लगाया गया था पिछले दौर में, बहुत सोर्सेज दिए हैं और पंजाब खुद कफील है इस मामले में। तो ये बात सरदार साहब ज़हन से निकालते हैं कि ये पैसा बलूचिस्तान का। आपका इख्तलाफी नोट आ गया। अब ये जरा तरीके इंसाफ पे आ जाए, टाइम बड़ा थोड़ा। तरीके इंसाफ के लिए मैं बात करना चाहता हूँ कि तरीके इंसाफ ने अपने कारकुनान को बेजार किया है और इन्होंने जो ड्रामाबाजी किया, जलसा करना है नहीं करना है, तो फिर उसके बाद फिर ख़त्म, लोगों को घरों से निकाला और फिर लोग बेचारे आए और बाद में आप 5-5 हज़ार दे के ये साबित कर दिया। अच्छा बड़ी साहब, जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एनओसी कैंसिल कर दे, फिर अगर कोई भी पॉलिटिकल जमात अगर जलसा करती है तो फिर हुकूमत कहेगी जी हम एनओसी नहीं था, आपने किया, गिरफ्तारियां भी होंगी, सब कुछ होगा। उसके बारे में क्या कहते हैं आप? सर बात यह है कि शुरू से जलसे होते ही आए ना। क्या पीपल्स पार्टी ने ऐसा नहीं किया? क्या नून लीग ने बगैर उसके नहीं किया? इन्होंने भी तड़ी लगाई थी कि हम एनओसी नहीं देंगे तो हम जाएंगे, तो फिर किधर चले गए? नहीं, आप ये देखें कि इवन प्लेइंग फील्ड जो है कि तब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का हक है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल हक है। देखिए जी, वो एक अलग बात है कि तमाम सियासी पार्टियों को जलसे जुलूस की मतलब जो ये बताएं 8 सितंबर को जलसा कर पाएंगे? कर तो पाएंगे अगर उन्होंने हिम्मत दिखाई। अगर इसी तरह हुआ तो फिर मुझे नहीं लगता कि जी मलिक साहब इंशाल्लाह करेंगे, जरूर करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि ना करें। बात यह है कि जो हमारा 22 वाला जलसा कैंसिल हुआ, उसमें जब ये आके खान साहब के पाँव में पड़ गई पीडीएम की गवर्नमेंट के, जी हमें आप थोड़ा सा टाइम दे दें, हम क्योंकि उलमा हजरात आए हुए हैं, सेंसिटिव एरिया बना हुआ है इस्लामाबाद रेड, वो तो हो गया, लेकिन उससे पहले भी तो कैंसिल हुए ना जी। आपको पता है बर्बरियत है, फस्तायत का दौर है, कारकुनान को घरों से उठाया जा रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, चार दीवारी का तकद्दुस मलिक साहब ये तो पाकिस्तान की सियासत की हिस्ट्री है सर। ऐसे नहीं, कभी भी नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के साथ आपको घरों में छापे नहीं कभी भी पड़े, खवातीन को नहीं उठाया, कभी भी खवातीन के सर से दुपट्टा नहीं खींचा गया। ये जो बर्बरियत है ये इस दौर में सिर्फ पीटीआई कारकुनान पे हो रही है। स्कूल गोइंग कॉलेज में जो बच्चे जिनके इम्तिहानात हैं उनको उठा के जेलों में डाल देते हैं। रियासती जबर के सामने पॉलिटिकल फोर्सेस लड़ती हैं, लड़ रहे हैं। उस लड़ाई का एक इन्होंने देखा है, जो एपिसोड देखी है 8 फरवरी को, उसके बाद इन्होंने फॉर्म 47 की 9 फरवरी को अपनी गवर्नमेंट बना ली है। ये उसी का है सारे का सारा मामला। इंशाल्लाह आप देखेंगे 8 सितंबर को भरपूर जल्सा होगा। जहाँ तक बात है कि इनका करने का, तो ये मोहतरम साहब की जो हुकूमत थी 2.5-3 साल चली, उसमें भी बहुत कुछ हुआ। आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें कि किसी की प्राइवेसी में जाके दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए, बाप के सामने बेटी को घसीट के लेके। ये तो आप बयानिया नून लीग का बयान कर रहे हैं। नहीं, जब हकायक है ना सर, कोई स्टेटमेंट मियां नवाज साहब भी आके दे दें, हमारे नहीं होता रहा। हमारे कायद तो खान साहब जेल के अंदर से स्टेटमेंट दे रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया पे भी आ रही है। बड़े मुश्किल हालात में हम दे रहे हैं। ये जो आज़ाद है, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, आज़ाद मीडिया इनके साथ है, अदलिया इनके साथ है, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, सारी चीजें
پھر بھی میاں صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. بلوچستان کے واقعے میں میاں صاحب تو جا رہے ہیں واپس. سر جا رہے تو جا رہے ہیں. میاں صاحب انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے چپ کا, وہ تو شریف آدمی ہیں, وہ بیچارے انہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. وزٹ کرنے چیک اپ کے لیے جا. اب مجھے یہ چلے خیر وہ سر یہ ہے 8 تاریخ کہ بھی یہ پاس ہے. معمولی سی بات ہوتی ہے, پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. یہ صحت مند پنجاب بنانا تھا. خدا کے بندو, بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے. آپ نے اتنی دیر حکومت کی ہے پنجاب میں, کوئی ایسا ہاسپٹل آپ نے بنایا جس میں آپ کا مطلب علاج. بھٹی صاحب ہیں میں ہاسپٹل, تو کہتا ہوں بھٹی صاحب ہاسپٹل تو بہت ہے. میں تو کہتا ہوں کہ میاں صاحب جنرل ہاسپٹل میں جائیں اور وہاں پہ اتنی موٹی سرنجیں ہوتی ہیں, وہ میاں صاحب کو لگے, میاں صاحب کو احساس ہو. اور جو عوام کا حال ہے غریب آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کان میں درد ہوتا ہے تو آپ برطانیہ چلے جاتے ہیں, دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں, اور یہ اس غریب عوام کے پیسے کی وجہ سے آپ کی عزت ہے. اور آپ نے عوام کو کیا دیا, یہ آپ کو حکمرانوں کو سوچنا ہوگا. جتنے ہمارے حکمران ہیں, کیا غریب آدمی کی پہنچ ہے؟ نہیں ہے جی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت برا حال ہے, بڑا پیتھیٹک. میں مجھے پتا ہے ہاسپٹل میں کیا حال ہے. ملک صاحب, یہ جو گورنمنٹ ہے عدلیہ سے ٹکراؤ کیوں کر رہی ہے, یہ میرا آلموسٹ میرا لاسٹ کوسچن ہے. اور اس کے علاوہ جو بیان دیا ہے سابق گورنر محمد زبیر صاحب نے, انہوں نے کہا کہ اگر ایسی حکومت لینی تھی تو پھر 2017-18 میں کیوں نہ لی گئی گورنمنٹ, اور نون لیگ کا سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہے. نون لیگ کی نا کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا. کاشف بھائی, ان کی نا ہسٹری ہے, نون لیگ کی ہسٹری یہ ہے کہ جب بھی وہ حکومت میں آیا ہے نا, انہوں نے اداروں کے ساتھ نا ایک بیجا ٹسل سٹارٹ کر دی ہے. انہوں نے اپنی مرضی کے جو ہے جنرلز لے آئے ہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ پہ ان کی گرپ ہو جائے. وہ چاہتے ہیں کہ جو فیصلہ مخصوص نشستوں پہ عدلیہ نے دیا ہے وہ اور ایڈیشن کر کے ججز کی ان کو منورٹی میں کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہے. وہ صرف عدلیہ پہ پریشرائز کر رہے ہیں, جس طرح انہوں نے پہلے ماضی میں عطا تاڑر صاحب کے جو بزرگ دادا تھے انہوں نے کیا عدلیہ کو, جس طرح ڈیوائیڈ کیا تھا رفیق تاڑر صاحب نے, وہ سیم اب اس چیز کو 1997 کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ان کے پاس تو ایسے کوئی حالات نہیں لگ رہے کہ آپ عدلیہ کے اوپر اٹیک کر سکے. نہیں, عمران خان نے کیا تھا, اور نہیں کوئی جسٹس صاحب کے خلاف وہ لے کے ریفرنس بنا کے لیگل وے تھا نا, اور پریشرائز تو نہیں کیا. بعد میں کہا جی کہ وہ مس گائیڈ ہو گئے تھے, وہ یہ فلاں نے ایسا کیا تھا. نہیں, اس کا رزلٹ کیا نکلے گا جی؟ عدلیہ سے ٹکراؤ کوئی بھی گورنمنٹ کرتی ہے. اب جس طرح ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے ملک میں انسٹیبلٹی ہے, پہلے ہی ملک بہت سے مسائل کا شکار ہے. جب عدلیہ نہیں ہوگی, عام عوام کو جو انصاف نہیں ملے گا, ان کی اپنی لڑائیاں ختم ہوں گی تو معاملہ کریں نا. قانون سازی ہو رہی ہے, ججز کی تعداد بڑھانے میں قانون سازی ہو رہی, اس پہ کیوں نہیں کر رہے کہ غریب کو کا چولہا کیسے چلے گا, اس کو ریلیف کیسے دیا جائے گا؟ کیونکہ جو زیر التوا مقدمات ہیں وہ 70% جو ہے لوئر جوڈیشری میں ہے صاحب, 18% جو ہیں وہ جو ہے ہائی کورٹس میں ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ 2% ہے. تو پھر لوئر جوڈیشری میں ججز نہیں آنے چاہیے بڑی صاحب؟ بالکل آنے چاہیے جی. جہاں تک نچلے لیول کا کام ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ججز کی تعداد زیادہ ہونا چاہیے. اور جیسے ابھی میں مثال دیتا ہوں, لاہور کی تحصیل ماڈل ٹاؤن بنی ہے تو وہاں پہ 300-350-400 کی لسٹ ہوتی ہے. اب ایک جج صاحب ہوں گے تو وہ کیا کریں گے سارا دن؟ نہ وہ بحث سن سکتے ہیں, نہ وہ فیصلہ لکھوا سکتے ہیں. کئی دن فائلیں پڑی رہتی ہیں. ججز کی تعداد بڑھانے سے کوئی فائدہ ہی ہے نہیں؟ فائدہ ہے جی, بالکل فائدہ. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں اسی طرح ہے, یہ تعداد زیادہ ہوگی تو فیصلے ہوں گے. اور میں سپریم کورٹ میں نیچے بھی ہونا چاہیے, ہائی کورٹ میں بھی ہونا چاہیے. تعداد بڑھائیں. ہائی کورٹ میں 1.5-2 سال ہو گئے, ہمارے پرانے کیسز ہیں ابھی تک لگے ہی نہیں. کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی جو ہے بل پہ پیش کیا ہے نور عالم صاحب نے, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لوئر جوڈیشری میں ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے ساتھ میں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ کو ختم کر دیا جائے, جیسے اعظم نذیر تارڑ نے آج کہا ہے کہ جی میں تو اس کے خلاف ہوں, تو اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ ختم ہو جاتی تو پھر کیا ہوگا؟ سر وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین ہی سارا ختم ہو جائے. لوگوں کے بنیادی حقوق پہلے ہی ختم کر چکے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو نوٹیفائی کر دیں کہ لوگوں کے بنیادی حقوق ہی نہیں ہیں. کس طرح سے آپ جوڈیشری کے معاملات کو اپنے سیاسی معاملات کی روشنی میں نہ ڈیل کریں, لوگوں کا سوچیں. آپ ساری لیجسلیشن آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا جو پہلا فیز تھا اور یہ اب جو دوسرا فیز چل رہا ہے جس میں ملک معاشی بدحالی میں چلا گیا ہے, ان کی ساری لیجسلیشن صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ میاں صاحب کس طرح آئیں گے, ان کے کیسے تھامے پریشر لگوانے ہیں, کس طرح سے ان کو ریلیف دینا ہے, یہ لوگوں کا نہیں سوچتے ہیں. آپ کی لیجسلیشن عوام کے لیے ہونی چاہیے.
बड़ी साहब, ये जो पर्सनल स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है इसका बड़ा नाम हो रहा है और 2-2.5 साल में हमने देखी भी है, तो आप नहीं समझते कि जो अदलिया है ठीक है आप बढ़ाएं उनका, लेकिन ये टाइमिंग जो है वो अच्छी नहीं है, और लोअर जुडिशरी जो है जहाँ पे अवाम बहुत धक्के खाते हैं उनके जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल बढ़ानी चाहिए सर। कोई भी गवर्नमेंट आए ये सोचना होगा कि निचले लेवल पे अगर मुकदमात के फैसले हो जाते हैं तो आसानी से, तो वहाँ पे बहुत अच्छी बात है। तरीकाकार हाई कोर्ट के जजेस का भी वो कह रहे हैं कि जी हम उसको भी देख रहे हैं, होना चाहिए। जैसे उन्होंने फरमाया कि जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ना ये इसको ख़त्म कर मुझे मुख्तसर जवाब दे दीजिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट खत्म होने से एहतराम खत्म हो जाएगा कि रहेगा अदलिया का? नहीं जी, देखिए इस्लाम में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई तस्वर नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए। जो कुछ लोग, कुछ अनासर जो हैं वो जजेस के साथ जिस तरह का रवैया होता है, लेकिन जजेस में मैं कहूँगा हमारे मोअज़्ज़ज़ जजेस साहबान में भी हौसला होना चाहिए कि किसी की बात, लेकिन हमने माजी के 10-12 साल में बड़ा कम यूज देखा है कंटेम्प्ट का। हाँ जी, 10-12 साल में कंटेम्प्ट का जजेस को यूज करते हुए हमने कम मिसयूज देखा। होती है ना ताकत, ये लाभ मिसयूज होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि सिविल जजेस साहबान के अगर आप कोई बात करते हैं उनके, तो वो कहते हैं मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दूंगा। ये क्या बात हुई? आपके जज बनने में आपके बड़ी तवक्कुआत होती हैं, लोग समझते हैं कि लॉ नोइंग है, और आप जब आपको कोई काम करना पड़ता है, जब कोई वकील साहब जाते हैं आपके पास कि आपने ये ऐसा नहीं ऐसे करना था। वैसे माजरत के साथ भट्टी साहब, आपके वकला हजरात भी कम नहीं करते हैं लोअर जुडिशरी में। नहीं, देखें वकला हजरात बहुत अच्छे हैं और नहीं, मैं- जजेस हजरात भी वकला ही हैं, लेकिन वकील उस वक्त तक किसी से बदतमीजी नहीं करता जब तक आगे से कुछ उनका रवैया ऐसा हो। आपने देखा होगा कि कोर्ट में जो वकला के साथ जो होता है, आपने हाई कोर्ट में देखा होगा कि अगर कोई ओहदेदार जाता है तो वो उसकी फाइल को करीब कर लेते हैं और नंबर के बगैर हियरिंग होती है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं क्या, होना चाहिए, क्या बिल्कुल कुछ ठीक कह नहीं रहे हैं होता मतलब हाई कोर्ट में। जी। तो इसी तरह सिविल कोर्टों में होता है। मलिक साहब, एक तो ये जवाब दे दीजिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को खत्म करने का जो अंदिया दिया है नूर आलम ने, जाहिर है कि वो गवर्नमेंट की इंस्टिगेशन पे ही है, उनके साथ ही है, गो के वो प्राइवेट बिल है। और इसके अलावा जो आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी कहा है, उसके अलावा फौरी रिहाई का बात की है, और उन्होंने कहा जी जो चलाए गए मुकदमात है वो इंसानी हकूक़ के आलमी इलामी के ख़िलाफ़ है। तो ये भी कहा उन्होंने कि जबरी रियासत और इंसानी हकूक़ को पामाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैसे देखते हैं इस किस्म की जो करारदाद सर, है? ये दो क्वेश्चन हैं आपके। जो पहला वाला है, देखें अगर तो हमारा एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे जमहूरियत से आप आइन बना था पहला, इसमें अमेंडमेंट भी हो सकती है। जब जमहूरी लोग आएंगे, कोई भी लेजिस्लेशन करनी है उसको कर दें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ख़त्म करनी है, लोगों की राय से जो उनके नुमाइंदे हैं वो बिल पास कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो आपकी पार्लिमान है वो उस पर क्रेडिबल हो, फॉर्म 45 के लोग हों, जो मर्जी लेजिस्लेशन कर लें। चलिए फॉर्म 45, 47 को छोड़े, क्रेडिबल जो है रिप्रेजेंटेशन, कंपिटेंसी अगर नहीं है, एक चीज की कंपिटेंसी नहीं है, वो कैसे उसको लेजिस्लेशन रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, वो लेजिस्लेशन कर नहीं सकते हैं, इनकम्पिटेंट। और ये ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो करारदाद है, ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इसका पर्पस है प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट्स को, और वायलेशन अगर कहीं पे हो रही है उसको वॉच करना। उन्होंने देखा है कि एक बंदा जो एक मुल्क का वजीर आजम है, उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं किया और पिछले 1.5 साल से वो इनकी कैद में है, ये कोई उसके खिलाफ एविडेंस प्रूफ नहीं कर सके। वो तोशा खाना का केस, इद्दत का केस, और जो उन्होंने साइफर का केस बनाया था, साहब ये सारी बातें तो नवाज शरीफ भी करता था जब उस पर केसेस बने थे नैब के और सारे। जी ये बातें तो वो भी करता था कि मैंने कुछ नहीं किया। सर साबित किया इन्होंने। वो तो लंदन दवाई लेने चला गया था 2 महीने के लिए, 14 दिन के लिए, तो 3.5 साल बाद जब चीजें मैनेज हो गई तो वापस आ गए। खान साहब बैठे हुए हैं, खान साहब ने कहा ये मेरा मुल्क है, मैं इस मुल्क को नहीं छोड़ के जाऊंगा। लास्ट एक जी, देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इंसानी हकूक़ की तंजीम ने जो करारदाद दी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। ये वो उस वक्त ये किधर हैं जब अगर गज़ा में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। ये इंसानी हकूक़ की तंजीमें उस वक्त कहाँ हैं जब कश्मीर में जो कुछ हो रहा है। ये इंसानी हकूक़ की तंजीमें इंडिया में जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो अक़लियत के साथ हो रहा है, उसमें नहीं बोलते। ये बोलते हैं तो पाकिस्तान के बाद। आपका मतलब है कि जहाँ पे उनका बस चलता है ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलता है और जहाँ नहीं चलता, तो इसका एक और मतलब, अगर इसको दूसरे एंगल से देखें तो फिर इसका मतलब है कि ये जो इस किस्म के कमीशंस हैं
ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, ایون IMF جو ہے یہ پیرول پہ تو امریکہ کے ہے. بالکل. تو پھر اگر وہ ان کو کہتے ہیں تو یہ بھی حکمران بھی پیرول پہ ہے, عمران خان بھی پیرول پہ ہے. یہ سارے پے رول پہ ہیں, وہاں سے پرمیشن آتی ہے تو پھر ہی ہوتا ہے. ملک صاحب لاسٹ ایک ہم اتنے بھی آزاد نہیں ہیں کہ اپنی مرضی سے حکومت بنا لیں اور وائلنس کہیں پہ بھی ہو رہی ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. جس طرح پاکستان کا کوئی شہری اگر وہ کسی بھی مذہب سے, کسی بھی فرقے سے تعلق ہے, کسی بھی پارٹی کا, اگر وہ اس کو انلیگلی جس طرح سے دہشت گردی میں مارا جائے گا, وہ ایک معصوم جان ہے, اس کے لیے ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے, ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے, ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. اور وہ پاکستانی ہے سب سے بڑھ کے ہمارے لیے, سب سے بڑھ کے پاکستانی, کوئی بھی اینی ون جو ظاہر ہے کہ وائلیشن کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے, کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک, ہم نے کوشش کی کہ آپ تک جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ پہنچا سکیں. اس کے علاوہ کوشش یہ بھی کی کہ بلوچستان کے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے, بلکہ کافی دیر سے نظر آ رہا ہے کہ وہاں جو آگ بھڑکی ہوئی ہے, کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں جنہوں نے عام عوام کا جینا مشکل کیا ہوا ہے اور پاکستان کی سلامتی کو ایٹ سٹیک رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.